آخر میں ناظرین بات کریں گے 2024 آدھی دنیا میں یہ الیکشن کا سال ہے۔ اربوں پر مشتمل دنیا کی آدھی آبادی اپنے نمائندے منتخب کر رہی ہے اور آدھا سال گزرنے کے دوران مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا میں کئی بڑے الیکشنز نمٹ چکے ہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، روس، یورپی یونین میں تو حکومتیں بھی تشکیل پا گئی ہیں، جبکہ سال کا آخری بڑا الیکشن نومبر میں امریکہ میں ہوگا۔ فی الحال حال کی بات کرتی ہوں تو فرانس، برطانیہ اور ایران ان سے گزرتے ہوئے اگلے مرحلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کل برطانیہ میں ہونے والے انتخابات بڑا سرپرائز ثابت ہوئے ہیں، جہاں کنزرویٹو پارٹی کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا اور 14 سال بعد لیبر پارٹی کی حکومت میں واپسی ہوئی ہے۔ لیبر پارٹی کے کیئر سٹارمر وزیر اعظم بن گئے ہیں، وہیں کنزرویٹو پارٹی کے رشی سونک اپنی شکست قبول کرتے ہوئے وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ لیبر پارٹی کو سرپرائز فتح ملی ہے۔ نئے برطانوی وزیر اعظم نے اپنے پہلے خطاب میں سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم رشی سونک کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہمارے ملک کی پہلے برطانوی ایشیائی وزیر اعظم تھے، ان کے عزم اور کاوشوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی نو منتخب وزیر اعظم نے تبدیلی کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تبدیلی ایک بٹن دبانے سے نہیں آ جاتی، تبدیلی وقت لیتی ہے، وہ اس پر جلد کام شروع کریں گے۔ ان انتخابات میں دیگر کچھ حلقوں میں بھی غیر متوقع نتائج سامنے آئے ہیں۔ آج سے پہلے مسلسل 7 الیکشنز ہارنے والے ریفارم UK پارٹی کے سربراہ نائجل فرج 8ویں کوشش میں کامیاب ہو کر پارلیمنٹ پہنچ گئے ہیں۔ وہ اکیلے ہی نہیں جیتے، ان کی جماعت کے دیگر 4 ساتھی بھی پارلیمنٹیرین بن گئے ہیں۔ برطانوی الیکشنز کا اہم پہلو غزہ بھی رہا ہے۔ ان الیکشنز میں غزہ کی پکار مسلسل گونجتی رہی ہے۔ کئی آزاد اور مختلف جماعتوں کے امیدواروں نے دیگر عوامی مسائل کے ساتھ ساتھ الیکشن مہم میں غزہ پر بھی آواز بلند کی ہے اور الیکشن میں روایتی امیدواروں کو شکست دے دی ہے۔ لیبر پارٹی کے سابق سربراہ اور فلسطین کے حامی جیرمی کوربن نے آزاد حیثیت میں اپنی ہی سابقہ جماعت کو شکست دے ڈالی ہے۔ لیسٹر ساؤتھ سے 13 سالوں سے جیتنے والے لیبر پارٹی کے امیدوار جوناتھن فلسطین کی حمایت میں مہم چلانے والے شوکت آدم سے شکست کھا گئے۔ برطانوی میڈیا بتا رہا ہے کہ لیبر پارٹی حکومت میں آنے کی پوزیشن کے باوجود مسلمان اکثریت والے علاقوں میں کارکردگی خراب رہی ہے۔ لیبر پارٹی کو مسلم آبادی والے علاقوں میں 5 نشستوں پر شکست ہوئی ہے، ان میں 4 نشستوں پر آزاد امیدواروں اور 1 پر کنزرویٹو پارٹی نے حاصل کی ہے 1 نشست۔ ان الیکشنز میں پاکستانی نژاد خواتین بھی پارلیمنٹ میں پہنچنے میں کامیاب رہی ہیں، جن میں پاکستانی نژاد شبانہ محمود، زہرا سلطانہ، روزینہ خان، ناز شاہ، یاسمین قریشی اور نوشابہ خان شامل ہیں۔ برطانیہ کے بعد آج ایران میں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ ہوئی ہے، جہاں ڈاکٹر مسعود اور ڈاکٹر جلیلی کے درمیان مقابلہ ہوا ہے۔ یہاں آپ کو یاد دلا دیں کہ 28 جون کو الیکشن کے پہلے راؤنڈ میں کوئی بھی امیدوار 50% سے زائد ووٹ حاصل نہیں کر سکا تھا، جس کی وجہ سے ابتدائی 2 نمبرز پر آنے والے امیدواروں کے درمیان دوبارہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپریشن عزم استحکام پر تنقید اور قیاس آرائیاں بلا جواز ہیں۔ ملک کی عسکری قیادت کا 2 ٹوک پیغام آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز میں کہا گیا ہے کہ عسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنجز کا بخوبی ادراک رکھتی ہے اور عوام کے تعاون سے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے ایک پائیدار حل کے لیے کوشاں ہے۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز کو ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ تیار رہی ہے۔ چیلنجز کے باوجود پاک فوج پاکستان کے استحکام اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ کانفرنس کے شرکاء نے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے جاری ڈیجیٹل دہشت گردی کو سیاسی اداروں کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد جھوٹ، جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے۔ فوج اور قوم ان سازشوں سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ دشمن کے مذموم مقاصد کو شکست دینے کے لیے پرعزم اور متحد ہیں۔ کور کمانڈرز نے ملک میں جاری سماجی اور معاشی ترقی کے لیے کی جانے والی حکومتی کوششوں کی مکمل تائید کی ہے۔ عسکری قیادت کا ویژن ہے لیکن حکومت کچھ کنفیوز نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی اہم اتحادی پیپلز پارٹی نے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا اعلان کر دیا ہے، لیکن یہ APC ہوگی کب، حکومت اب تک یہ طے نہیں کر سکی ہے۔ ایپیکس کمیٹی کی جانب سے 13 روز پہلے 22 جون کو آپریشن کی منظوری دی تھی، جس کے بعد 27 جون کو کیبنٹ نے اس فیصلے کی توثیق کی، لیکن آج جب وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے اس حوالے سے سوال ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ APC پر مشاورت جاری ہے، جیسے ہی چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی تو سب کے سامنے لائیں گے۔
آپریشن کی کھل کر مخالفت کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے لیے APC میں شرکت کریں گے جب تک افغانستان سے تعلقات بہتر نہیں ہوتے TTP سے نہیں جیت سکتے۔ آپریشن شروع ہوا تو TTP والے بھاگ کر افغانستان کے اندر چلے جائیں گے۔ افغان حکومت کے ساتھ دیے بغیر 25 کلومیٹر طویل بارڈر پر یہ جنگ جیتنا ممکن نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے جیل میں بھوک ہڑتال کی دھمکی بھی دے ڈالی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وکلاء سے مشاورت کر رہے ہیں، اگر انصاف نہیں ملتا تو بھوک ہڑتال کر دیں گے۔ PTI رہنما علی محمد خان کہتے ہیں کہ بانی PTI نے بھوک ہڑتال کی تو پارٹی قیادت بھی ان کا ساتھ دے گی۔ ملک بھر میں بھوک ہڑتال کیمپس لگائیں گے، پرامن احتجاج کریں گے۔ دوسری جانب ناظرین، بجٹ کے بعد مہنگائی کا طوفان غریب کو رونتا چلا جا رہا ہے۔ 2 روز کے حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں دوسرا بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نیپرا نے ایک بار پھر بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 3 روپے 32 پیسے کا اضافہ کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قیمت میں اضافہ مئی کے ماہانہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ کل ہی کیبنٹ نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 5 روپے 72 پیسے فی یونٹ کے بڑے اضافے کی منظوری دی تھی۔ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ پاکستان میں دودھ یورپ سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں دودھ کی قیمت آسٹریلیا، فرانس، نیدرلینڈ، ایمسٹرڈم جیسی جگہوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن حکومت کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ مہنگائی کا خاتمہ کرنے آنے والوں نے عوام کو اب سمجھایا ہے کہ مہنگائی ہوتی کیا ہے۔ ایک اور اہم خبر ہے، اہم شخصیت کے حوالے سے آ رہی ہے۔ 2022 میں گاڑی کی ٹکر سے شکیل تنولی نامی شخص کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی فیملی کا الزام ہے کہ وہ گاڑی ایک معزز جج کی بیٹی چلا رہی تھی، لیکن اب تک انہیں انصاف نہیں ملا ہے۔ مقتول کی فیملی کچھ دنوں سے اسلام آباد پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہی تھی۔ ریڈ زون میں جانے کی کوشش پر گرفتاریاں ہوئیں تو معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا۔ IG اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ مظاہرین انصاف نہ ملنے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ IG نے تصدیق کی کہ جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی ایک حاضر جج صاحب کی فیملی کے استعمال میں تھی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ یہ نظام کی ناکامی ہے۔ 2022 میں معاملہ ہوا اور اب 2024 میں یہ بھی آدھا گزر چکا ہے، لیکن 14 روز میں چالان جمع ہونا ہوتا ہے اور اب پولیس اب بھی انویسٹیگیشن ہی کر رہی ہے۔ آخر میں ناظرین بات کریں گے 2024 آدھی دنیا میں یہ الیکشن کا سال ہے۔ اربوں پر مشتمل دنیا کی آدھی آبادی اپنے نمائندے منتخب کر رہی ہے اور آدھا سال گزرنے کے دوران مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا میں کئی بڑے الیکشنز نمٹ چکے ہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، روس، یورپی یونین میں تو حکومتیں بھی تشکیل پا گئی ہیں، جبکہ سال کا آخری بڑا الیکشن نومبر میں امریکہ میں ہوگا۔ فی الحال حال کی بات کرتی ہوں تو فرانس، برطانیہ اور ایران ان سے گزرتے ہوئے اگلے مرحلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کل برطانیہ میں ہونے والے انتخابات بڑا سرپرائز ثابت ہوئے ہیں، جہاں کنزرویٹو پارٹی کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا اور 14 سال بعد لیبر پارٹی کی حکومت میں واپسی ہوئی ہے۔ لیبر پارٹی کے کیئر سٹارمر وزیر اعظم بن گئے ہیں، وہیں کنزرویٹو پارٹی کے رشی سونک اپنی شکست قبول کرتے ہوئے وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ لیبر پارٹی کو سرپرائز فتح ملی ہے۔ نئے برطانوی وزیر اعظم نے اپنے پہلے خطاب میں سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم رشی سونک کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہمارے ملک کی پہلے برطانوی ایشیائی وزیر اعظم تھے، ان کے عزم اور کاوشوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی نو منتخب وزیر اعظم نے تبدیلی کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تبدیلی ایک بٹن دبانے سے نہیں آ جاتی، تبدیلی وقت لیتی ہے، وہ اس پر جلد کام شروع کریں گے۔ ان انتخابات میں دیگر کچھ حلقوں میں بھی غیر متوقع نتائج سامنے آئے ہیں۔ آج سے پہلے مسلسل 7 الیکشنز ہارنے والے ریفارم UK پارٹی کے سربراہ نائجل فرج 8ویں کوشش میں کامیاب ہو کر پارلیمنٹ پہنچ گئے ہیں۔ وہ اکیلے ہی نہیں جیتے، ان کی جماعت کے دیگر 4 ساتھی بھی پارلیمنٹیرین بن گئے ہیں۔ برطانوی الیکشنز کا اہم پہلو غزہ بھی رہا ہے۔ ان الیکشنز میں غزہ کی پکار مسلسل گونجتی رہی ہے۔ کئی آزاد اور مختلف جماعتوں کے امیدواروں نے دیگر عوامی مسائل کے ساتھ ساتھ الیکشن مہم میں غزہ پر بھی آواز بلند کی ہے اور الیکشن میں روایتی امیدواروں کو شکست دے دی ہے۔ لیبر پارٹی کے سابق سربراہ اور فلسطین کے حامی جیرمی کوربن نے آزاد حیثیت میں اپنی ہی سابقہ جماعت کو شکست دے ڈالی ہے۔ لیسٹر ساؤتھ سے 13 سالوں سے جیتنے والے لیبر پارٹی کے امیدوار جوناتھن فلسطین کی حمایت میں مہم چلانے والے شوکت آدم سے شکست کھا گئے ہیں۔ برطانوی میڈیا بتا رہا ہے کہ لیبر پارٹی حکومت میں آنے کی پوزیشن کے باوجود مسلمان اکثریت والے علاقوں میں کارکردگی خراب رہی ہے۔ لیبر پارٹی کو مسلم آبادی والے علاقوں میں 5 نشستوں پر شکست ہوئی ہے، ان میں 4 نشستوں پر آزاد امیدواروں اور 1 پر
کنزرویٹو پارٹی نے حاصل کی ہے ایک نشست۔ ان الیکشنز میں پاکستانی نژاد خواتین بھی پارلیمنٹ میں پہنچنے میں کامیاب رہی ہیں، جن میں پاکستانی نژاد شبانہ محمود، زہرا سلطانہ، روزینہ خان، ناز شاہ، یاسمین قریشی اور نوشابہ خان شامل ہیں۔ برطانیہ کے بعد آج ایران میں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ ہوئی ہے، جہاں ڈاکٹر مسعود اور ڈاکٹر جلیلی کے درمیان مقابلہ ہوا ہے۔ یہاں آپ کو یاد دلا دیں کہ 28 جون کو الیکشن کے پہلے راؤنڈ میں کوئی بھی امیدوار 50% سے زائد ووٹ حاصل نہیں کر سکا تھا، جس کی وجہ سے ابتدائی 2 نمبرز پر آنے والے امیدواروں کے درمیان دوبارہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔